مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے مزار قائد کے تقدس کا بھی خیال نہ رکھا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے مزار کے اندر سیاسی نعرے لگوا دیے۔ نذیر شاہ سے مزید جانتے ہیں۔ نذیر بتائیے کیا صورتحال رہی؟ دیکھیے پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے کراچی سمیت دیگر علاقوں سے جو کارکنان ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مزار کی انتظامیہ نے مسلم لیگ نواز کے صرف 6 گاڑیوں کو داخلے کی اجازت دی تھی، لیکن ایک تو مرکزی دروازے پر کارکنان کی سخت بدتمیزی کی گئی۔ اس کے بعد جب یہ اندر داخل ہوئے تو مریم نواز، علی اکبر گجر، کیپٹن صفدر، اس کے علاوہ مریم اورنگزیب، یہ مخصوص احاطہ ہے جو کور کے ساتھ یہ اس کے اندر داخل ہوئے۔ سب سے پہلے تو جو صفدر ایوان ہے انہوں نے جس وقت دعا پڑھائی جا رہی تھی انہوں نے دعا بھی نہیں پڑھی اور ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے۔ اس کے بعد جیسے ہی دعا ختم ہوئی انہوں نے مزار قائد کا تقدس کو سخت پامال کیا ہے۔ وہ وہاں پر سیاسی نعرے لگاتے رہے، وہاں پر شرکا بڑی تعداد میں دیکھتے رہے کہ کس طریقے سے صفدر ایوان مسلسل نعرے بازی کر رہے ہیں، اور وہ اس مخصوص احاطے میں کھڑے ہو کر نعرے بازی کر رہے تھے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر صرف دعا کی جاتی ہے۔ بابائے قوم بانی پاکستان محمد علی جناح کا یہ مزار ہے، اس کا تقدس پامال کیا گیا ہے۔ یہ نعرے بازی اور اس طرح کے سلسلے مزار قائد کے اس مخصوص احاطے سے باہر کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس مخصوص احاطے میں کھڑے ہو کر نہ صرف مزار قائد کے تقدس کو پامال کیا گیا نذیر آگاہ کر رہے تھے ہمیں صورتحال سے، وہاں کیا منظر رہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور یہ دیکھا آپ نے کہ کیا صورتحال وہاں رہی۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب۔ فیاض صاحب، ایسی جگہ جہاں پر تقدس کا خیال رکھنا سب سے مقدم ہوتا ہے، وہاں پر جا کر سیاسی نعرے لگانا کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیگم صفدر ایوان سے اور نواز شریف سے اور میم لیگ سے اب کس چیز کی توقع کریں گے؟ میں تو حیران ہوں کہ ان کا تو منہ متھا ہی نہیں بنتا کہ قائد اعظم کے مزار پہ جائیں۔ انہوں نے تو آج کل بی جے پی کا اور انڈیا کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ جب یہ انڈین زبان اور بی جے پی کی زبان اور مودی کی زبان اور اجیت جول کی زبان بول رہی ہوں گی تو یہ وہاں کیا لینے گئی؟ میں سوال پوچھوں گا۔ پھر وہاں جا کے انہوں نے سونے پہ سہاگا جو مزار قائد کی بے حرمتی کی اور مزار قائد کی بے توقیری کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پوری پاکستانی قوم ان کے اوپر تھو کر رہی ہے اور یہ رسوائی اور جگہسائی ان کے کھاتے میں آنی ہے۔ میں پچھلے کئی ہفتوں سے کہہ رہا ہوں کہ بیگم صفدر ایوان اور نیم لیگ جتنا کھیلے گی اتنا نون لیگ اور شین لیگ کا یہ بیڑا غرق کروائے گی، اور یہ ہو رہا ہے۔ یہ آج جو انہوں نے حرکت کی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سکہ بند طور پہ ان کو پتہ چل گیا پوری پاکستانی قوم کو، ان کو قائد اعظم کی سوچ سے، قائد اعظم کے مزار سے، قائد اعظم کی اسکول آف تھاٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ صرف اپنا چورن اور اپنا منجن بیچنے کے لیے ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ میں تو اوپنلی کہتا ہوں کہ پرسوں کی تقریر کے بعد ان کا منہ متھا ہی نہیں تھا کہ یہ مزار قائد پہ جاتی، یہ جائیں گاندھی کے مزار پہ، یہ جائیں جا کے جناب بی جے پی کا جھنڈا اٹھا کے، انڈیا کا جھنڈا اٹھا کے جناب یہ کام کریں، ان کا تو یہ کام بنتا ہے۔ لیکن بہرحال جو انہوں نے حرکت کی ہے، اور وہ کیپٹن صفدر جو اپنے آپ کو سائی کہتا ہے، وہ اس کا دماغ گھوما ہوا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی اس کی باتوں کی۔ اس نے جو حرکت کی ہے اور نون لیگ کی ساری قیادت نے جہاں پہ جو نعرے بازی اور بےحرمتی کی ہے، پوری پاکستانی قوم اس پہ تھو کر رہی ہے۔ اور ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں، اگر بیگم صفدر ایوان میں رتی برابر بھی کوئی شرم و حیا اور جذبہ حب الوطنی ہوگی تو آج اپنی تقریر سے پہلے دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ اس بے حرمتی پہ جو مزار قائد کی اس نے کیا ہے اور اس کے میاں نے پوری قوم سے معافی مانگی۔ اگر اس نے معافی مانگ لی تو آپ سمجھ جائیے گا کہ ان کے اندر کوئی رتی برابر بھی کوئی حیا، شرم اور جذبہ حب الوطنی موجود ہے۔ اگر اس نے اس سے معافی نہ مانگی تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ بنیادی طور پہ اس وقت جناب مودی کے اور انڈیا کے اور جناب بی جے پی کے جناب یہ نمائندے ہیں۔ اچھا فیاض صاحب، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جلسہ ہے اور وہاں پر انہیں خطاب بھی کرنا ہے، وہاں پر آنے سے پہلے مزار میں اس طرح کے نعرے لگانا، دو چیزوں کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیا؟ اصل میں انہوں نے گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کی کوشش کی ہے۔ جو آخری تقریر سلطان مسرور الدین ارطغرل نے کی ہے نا، ان کے والد صاحب نے، اور مسلسل پچھلے 1 ماہ سے جو تقاریر کر کے جناب یہ انڈیا سے دوستی، انڈیا سے یاری، مودی سے یاری کا جو یہ ثبوت دے رہے ہیں، پوری پاکستانی قوم اس کے اوپر ان سے نفرت کا شکار جناب نفرت کر رہی ہے۔ اور آخری تقریر کے بعد تو لوگ متنفر ہوئے ہیں۔ یہ وہ جناب فائر فائٹنگ کے طور پہ گونگوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے جناب یہ گئی تھی، لیکن بات وہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔
ان کی نیت ویسے ہی اس وقت پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے ریاستی عدالتی اور جمہوری اداروں کے حوالے سے خراب ہے، تو آگے جا کے پھر جو حرکت کی ہے یہ الٹا ان کے اوپر پڑ گئی ہے۔ اور اب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، یا تو تقریر کے آغاز میں یہ معافی مانگے گی تو چلو کچھ نہ کچھ فائر فائٹنگ ہو جائے گی۔ اگر انہوں نے آج مظاہرے قائد کی بے حرمتی اور بے تقرری پہ اپنی تقریر سے پہلے معافی نہ مانگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سکہ بند جو ہے نا یہ انڈیا کے ایجنٹ کے طور پہ اس وقت لگے ہوئے۔ فیاض صاحب گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے، اور ہم آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں، لیگی رہنما پہنچے مزار قائد پہ اور اندر سیاسی نعرے بھی لگوا دیے، کیا منظر رہا آئیے دیکھتے ہیں۔